بلوچستان کے سیاحتی اور تاریخی مقامات کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج بھی یہاں بے شمار عمارتیں اور جگہیں ہیں جن کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ بلوچستان کا ضلع جھلمگسی 1739 تک کلہوڑا راج کا حصہ تھا۔ اس کے بعد ایران کے نادر شاہ نے 1740 میں اسے خان آف کلات میر عبداللہ خان کے خون کے عوض کلات سلطنت کے حوالے کیا۔ اسی وجہ سے آج بھی یہاں کلہوڑا دور کی کئی عمارات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مگسی قوم کے سرداروں کے کئی مزار اور مقبرے موجود ہیں، لیکن جس مقبرے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ محبت کی لازوال داستان موتی گوہرام کا مقبرہ ہے، جو کہ آگرہ ہندوستان میں شاہ جہان کے بنائے گئے محبت کی لازوال نشانی تاج محل کے طرز پہ بنائی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اسے بلوچستان کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے۔ مقامی روایت کے مطابق سردار گوہرام اور موتی میاں بیوی تھے۔ مائی موتی سرمایہ دار تھی اور اس کے پاس بہت سارا مال دولت تھا۔ میاں بیوی کا آپس میں بہت محبت تھا۔ سردار گوہرام بھوتانی کی دوسری شادی اپنی خاندان میں ہوئی تھی، لیکن مائی موتی سے کوئی اولاد نہیں تھا۔ اس نے سردار گوہرام کو کہا کیوں نہ اپنی زندگی میں اپنی قبروں کی جگہ پہ یادگار مقبرہ بنوائے۔ اگر میں آپ سے پہلے فوت ہو گیا تو آپ مجھے اس میں دفنانا، اگر آپ پہلے فوت ہو گئے تو میں آپ کو یہاں دفناؤں گی۔ اس طرح جھلمگسی کے علاقے خانپور کے خالی میدان اور جنگل میں مزار کا کام شروع کیا گیا، جس کے لیے دور دور سے ماہر کاریگر اور مزدور بلائے گئے۔ اینٹوں کا ایک بھٹا بھی لگایا گیا تاکہ اینٹ یہاں پہ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ یہ روایت ہے کہ مائی موتی کی دولت کے لیے مزار کے اندر ہی تہہ خانہ بنایا گیا، جس میں موتی اور گوہرام نے اپنی زندگی میں اپنا سارا دولت دفنایا۔ دوسری طرف یہ بھی روایت ہے کہ جب مزار کا کام مکمل ہوا تو تمام کاریگروں کو مروایا گیا یا ان کا ایک ہاتھ کاٹا گیا تاکہ اس طرح کی کوئی اور عمارت نہ بنا سکیں۔ موتی گوہرام کے وفات کے بعد دونوں کو یہاں پہ دفنایا گیا۔ مقبرے کی تعمیر نہایت خوبصورت ہے، جس کی مثال پورے صوبے میں نہیں ملتا۔ اس لیے اس پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ ہم جان سکیں یہ مقبرہ کس دور میں تعمیر کیا گیا۔ صدیاں گزرنے کے بعد مقبرہ اپنی صحیح حالت میں موجود ہے۔ خراب موسم اور زلزلوں نے موتی گوہرام کے مقبرے کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ دیکھ بھال اور حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے گرنے کا اندیشہ ہے۔ موتی گوہرام کا مزار خانپور میں واقع ہے۔ کوئٹہ سے 250 کلومیٹر اور گندھاوا سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں تک آپ کوئٹہ سے 5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ 250 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد دائیں طرف ایک کچی سڑک آپ کو مزار کی طرف لے جاتا ہے۔ 10 منٹ کی مسافت کے بعد آپ بازار کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ پہلی بار سفر کر رہے ہیں تو مقامی افراد سے ضرور رہنمائی حاصل کریں۔ ابھی ہم لوگ موتی گوہرام کے اس پہ مزار پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل جھلمگسی سے تقریباً ہمیں آدھا گھنٹہ کا ہوگا سفر، ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں۔ تو ابھی آپ کو یہ پورا اس کا اندر کا ویو دکھاتے ہیں، اس کی سراؤنڈنگ دکھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، اس طرح یہ مزار بنا ہوگا۔ تو موتی کہتے ہیں، موتی گوہرام۔ تو موتی یہاں کے لوگوں کے، مقامی لوگوں کے حساب سے موتی اس کی بیوی کا نام تھا، گوہرام یہ خود ان کا جو اصل بندہ تھا جس کا مزار ہے، تو اس کی بیوی کی اور خود دونوں کا مزار ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے مین بیچ میں مزار ہے اور اس کے دونوں سائڈ پہ وہ چھوٹے چھوٹے گنبد نما بنے ہوئے ہیں۔
تو جو سب سے جو ہے کہ اچھے خاصے یہ ڈیمیج ہو چکا ہے. آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں بلاک ہیں وہ بھی اکھڑے ہوئے ہیں. یہ یہاں سے اوپر جانے کے لیے راستہ ہے تو شاید اس ٹائم یہاں پہ کوئی سٹیئرز ہوں گے, لیکن کوئی یہاں پہ ابھی خاص چیز نہیں ہے, سارا بالکل ڈیمیج ہوا ہے. تو یہ پکی بلاک اور اس سے بنا مٹی سے بنا ہوا ہے اسٹرکچر سارا. تو وقت کے ساتھ اور کیئر نہ ہونے کی وجہ سے اچھا خاصا ڈیمیج ہو چکا ہے. تو یہ آپ فرنٹ آپ کا حصہ دے سکتے ہیں, یہاں پہ بیچ میں جو اس ٹائم داخلی راستہ ہوگا تو یہ بھی اس کے دروازے اور اوپر والا حصہ ہے وہ پورا توڑا ہوا ہے, کچھ وقت کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہے, کچھ یہ خود ڈیمیج ہو چکا ہے وقت کے ساتھ, اور کچھ لوگوں نے بھی توڑ دیا ہے. اور مٹی اور اس میں پھر بلاکس استعمال ہوئے ہیں. جو مین جو اس میں آپ پورے دیکھ سکتے ہیں تو بلو کلر آپ کو اچھے خاصے, اس پہ جو ٹائلز ہیں وہ ڈیزائننگ کیا ہوا ہے سارا بلو کلر میں کیا ہوا ہے. تو آپ نیچے آپ یہ اس کا انٹرنگ والا دروازہ ہے, تو یہ یہاں سے بابا کہہ رہا تھا کہ پہلے یہاں پہ سیڑھیاں ہوتے تھے, تو اس ٹائم جب چھوٹے تھے وہ آتے تھے تو اس ٹائم موجود تھے, لیکن یہ وقت کے ساتھ یہ ٹوٹ گئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر 2 قبریں ہیں. تو مین جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ یہاں پہ کسی نے وہ کھدائی کیا ہوا ہے, جو خزانے کے متلاشی لوگ ہیں, یا جو آرکولوجیکل کے جو سائٹس ہیں. آپ چھت اس کا دیکھ سکتے ہیں, بڑا بڑا خوبصورت سا چھت ہے. اور یہ چونے کا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سائڈ پہ جتنا ڈیزائننگ ہے وہ کیا ہوا ہے. اور اس محراب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو اوپر اس کی ابھی بھی وہ ٹھہرا ہوا ہے, لیکن اس میں بڑے کریکس آئے ہوئے ہیں میجرز, وہ کسی ٹائم یہ منہدم ہو سکتا ہے. اس کی ہائٹ ہوگا تقریباً 100 فٹ کے لگ بھگ ہونا چاہیے, 80 سے 70 فٹ کے لگ بھگ. تو میجر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سے کونے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے. اوپر آپ اس کے یہ چبوترے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ کتنے پیارے طریقے سے اس کو انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. جو ہے اس میں جو مین جو ورک ہے وہ چونا کہہ سکتے ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ پہ میں نے تھوڑی سی لگایا تھا, تو یہ وائٹ کلر کا چونا ہے. تو یہ سارا جو ڈیزائننگ کیا ہوا ہے اسی حساب سے کیا ہوا ہے. اس جو تھا گنبد میں مجھے جو مین پوائنٹ لگا وہ یہاں پہ اس پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ روشن دان اوپر بنے ہوئے ہیں اچھے خاصے. تو وہ ہم لوگ جتنا گھوم رہے ہیں تو اس میں روشنی آپ کو اچھی خاصی لائٹ مل رہا ہے. تو یہ آپ سینٹر میں 2 قبریں ہیں. اس ٹائم جب ہوگا تو یہ کچھ اس کے اوپر مٹی گھرا ہوا ہے منہدم ہونے کی وجہ سے, لیکن موجود ہیں. تو کچھ جگہوں پہ کلر ہے وہ وائٹ کلر کا, وہ بھی بارشوں کی وجہ سے ڈیمیج ہوا ہے. ابھی باہر کی طرف آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ باہر کس طرف وہ کتنا ہوگا. یہ انٹری پوائنٹ تھا, یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیوار کوئی کھدا ہوا ہے یا کسی نے کھودا ہوا ہے. تو یہ آپ اس کے اوپر ایک ٹاپ کے سائڈ پہ ایک روشن دان ہے, پھر نیچے ہی ایک دروازہ ہے. تو یہ دروازہ ہے. پھر آگے ایک جو مین دروازہ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ پہلے اس کے نیچے سٹیئرز ہوتی تھی, سیڑھیاں ہوتی تھی, لوگ وہاں سے اوپر آتے تھے اور اندر مزار کی طرف جاتے تھے. تو آپ چاروں آپ کونوں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسی طرح کے وہ بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو انہوں نے اچھے خاصے کھدا ہوا ہے اور نیچے والا حصہ پورا اس کا گھرا ہوا ہے. تو نیچے ہی پہلے کوئی کمرہ تھا, وہ کمرے 3 کمرے تھے, تو 3 کمروں پہ یہ بنے ہوئے تھے اوپر چبوترے اس کے. تو وہ جو کمرے ہیں نیچے والا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بارشوں کی وجہ سے منہدم ہو گیا ہے. تو اسی طرح یہ آپ سائڈ پہ جائیں تو دوسرا کمرہ یہاں پہ بیچ میں تھا, اور آخر میں وہ تھا تیسرا کمرہ تھا. تو یہ تینوں کمرے وہ منہدم ہو گئے ہیں, ان کے چھت وغیرہ اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کونے پہ جو محراب بنا ہوا ہے وہ بھی اچھے خاصے ڈیمیج ہوا ہے.
आपका क्या नाम है? लियाकत अली। लियाकत अली, जब ये थोड़े से बताएं, जब ये पहले आप छोटे थे तो आप कहते थे कि तो उस टाइम ये कैसा था, सही हालत में था? सर हमने छोटा था तो सही हालत में, इसका जो है रंग वंग थोड़ा थोड़ा था, इसको ईंटों का था। तो ये जितना गिरा है, खराब हुआ है, आपने देखा है ये सारा आपके हाँ, सामने? बस ये बरसात भी हुए, ये बस गिरा है, इसका मालिक नहीं हुआ है। तो इस जगह पे हम लोग खड़े थे, यहाँ पे आप कह रहे थे कि 3 कमरे थे? हाँ, 3 कमरे थे। इसके ऊपर छत था। हाँ। तो ये भी उसका ये साइड वाला हिस्सा गिर गया है, क्योंकि नीचे इसके वो यहाँ पे पहले कमरा था, वो कमरे का छत गिर गया है, तो उसकी वजह से पूरा ये पोर्शन है वो सारा गिर गया है। दूसरे साइड पे आप देख सकते हैं, वो दूसरे कोने पे आप कोने पे भी एक और टॉम्ब बना हुआ है, तो ये उसकी पूरी खूबसूरती को और ज़्यादा इजाफा कर रहा है। तो ये पूरा जितना स्ट्रक्चर है वो तकरीबन ये एक टीले के ऊपर बने हुए हैं। ये तकरीबन टीला होगा 10 फुट का हाइट का होगा। मज़ार के दाएं तरफ एक मस्जिद मौजूद है। वक्त और देखभाल न होने की वजह से मस्जिद की छत गिर चुका है। ये इसके आप राइट साइड पे और उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे रोशनदान बना हुआ है, या हवा के लिए खिड़कियां बनी हुई हैं, और सामने बिल्कुल अब सेंटर में मेहराब है। तो इसकी भी अगर हम कहें तो वो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है। इधर से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, अच्छे खासे दूर तक आपको नज़र आता है, क्योंकि ऊंची जगह पे बना हुआ है। तो ये भी वक्त के साथ अच्छा खासा डैमेज हो चुका है। तो ऊपर आप देख सकते हैं मेहराब के जो ऊपर गुंबद था उसके कुछ हिस्से बाकियात बचे हुए हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर हिस्सा वो डैमेज हो चुका है। तो अभी हम बाहर की तरफ जाते हैं। कुछ प्लान है कि आप इसके ड्रोन शॉट्स लेके आपके साथ शेयर करें। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं मोती गुहाराम का उनका मज़ार है, मज़ार कहें या कब्र है। कब्र के बिल्कुल साथ में ये मस्जिद बना हुआ है। अभी हम वापस जा रहे हैं, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं मोतीराम का जो मज़ार है। तो एक बड़ी चीज़ शिद्दत से वो एहसास भी हो रहा है कि हमारे ये जो कितने खूबसूरत जगह हैं, कितने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, इनकी हम केयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जब से ये बना है ना किसी ने इसकी मुरम्मत किया है, ना कोई इसकी देखभाल किया है। तो वो वक्त के साथ और जो हमारे जो ख़जाने के मतलाशी लोगों के हत्थे चढ़ाए, तो अच्छे खासा उसको इन्होंने डैमेज किया है। तो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस पर लिखें, इस पर अवेयरनेस करें, ताकि जो हमारा गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के अलावा बाकी जो इदारे हैं इसकी मुरम्मत और इसके केयर के लिए कुछ कर सकें। शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। शुक्रिया।